دین حسن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور اے خواب غفلت میں پڑھنے والے سنیے، اسی کو علامہ اقبال نے دوسرے طرح سے یوں کہا کہ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، کہ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، کہ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا ہر خاک کے سایہ تلے، یہ حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے، کہ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے۔ مسلمانوں، واللہ تعالیٰ جس روز آپ کے جسم سے روح پرواز کر جائے گی، آپ کو اس وقت کوئی حامی ناصر نہیں ہوگا۔ اگر آج آپ کے اعمال اچھے ہوں گے تو یقیناً اللہ کی رحمتیں تمہارے لیے دوڑ کر آئیں گی، لیکن اگر تم نے غفلت برتی دنیا میں اپنی زندگی کو یوں ہی جانوروں کی طرح گزارا تو یاد رکھنا، جیسے جانوروں کے لیے کوئی رات نہیں ہے، ایسی اگر انسانوں کے لیے کوئی رات نہ ہو تو پھر انسان اور جانوروں میں فرق کیا ہے؟ یہ لیلۃ القدر کی رات بڑی مبارک رات ہے، پوری دنیا میں مسلمان بیدار ہیں، اپنے رب کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں مبارکباد دوں گا اپنے نوجوانوں کو، جو میرے بچے ابھی تک جگ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کو جب تک کہیں گے وہ جگتے رہیں گے۔ میں گزارش کروں گا میرے ان مومن بھائیوں سے جو ابھی تک نہ آ سکے ہیں، ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیے، میرے لیے نہیں، اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی عاقبت کے لیے آپ آئیے تو صحیح، اپنے رب سے مانگیے تو صحیح۔ ہے کوئی محتاج تو آئے آج اپنے رب سے مانگے، میرا رب اسے غنی کر دے گا۔ ہے کوئی جو مغفرت کا طلبگار ہو، میرے رب سے مغفرت چاہے، میرا رب اس کی مغفرت فرما دے گا۔ ہے کوئی آج کی رات جو اپنے رب سے آخرت میں نجات مانگے، میرا رب سے آخرت میں نجات دے گا۔ ہے کوئی جو آج کی رات گناہوں سے توبہ کرے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ہے کوئی آج کی رات جو اپنے رب سے یہ کہے کہ مولا تعالیٰ آج کی صبح سے میں نماز فجر سے لے کر کے عشاء تک کی پابندی کروں گا، یقیناً آج کی رات کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے نمازی بنا دے گا۔ اس لیے مسلمانوں، یہ دنیا کی لذتیں، یہ دنیا کی رعنائیاں، یہ دھوکے کی شے ہے، یہ آپ کی نیند، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں، بیدار ہونے کی ضرورت ہے، نمازیں پڑھنے کی ضرورت ہے، نماز کو قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ بندے جو خدا کے لیے بیدار ہیں اور وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کر رہے ہیں،
ایسے بندے کو دیکھ کر کے اللہ تعالی رشک فرماتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتے یہ رات کو کیوں جگ رہے ہیں؟ تو کہتا ہے فرشتے کہتے مولا یہ جگ رہے ہیں تیری رضا کے لیے۔ کہا میری رضا لے کر وہ کیا کریں گے؟ کہے گا کہ اے مولا تعالی تیری رضا کے بعد اسے جنت ملے گی۔ میرا رب کہے گا کیا اس نے جنت کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کیا اس نے جہنم کو دیکھا؟ کہے گا نہیں۔ فرشتے کہتے نہیں، نہ جنت کو دیکھا نہ جہنم کو دیکھا۔ پھر میرا رب کہے گا کیا اس نے مجھے دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا۔ اور میرا رب فرماتا ہے فرشتوں سے کہ جب نہ دیکھنے کا عالم یہ ہے تو دیکھ لیتا تو کیا ہوتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے میرے فرشتے تم سجدے کر رہے ہو نا، اگر میرے زمین کی بندے اگر مجھے دیکھ لینا تو ہمیشہ وہ بھی تیرے طرح سجدے میں رہیں گے، تیرے ہی طرح تسبیح و تحلیل بیان کریں گے۔ آج مسلمانوں کا یقین متزلزل ہو چکا ہے، ایمان کمزور ہو چکا ہے، نمازوں سے دور ہیں ہم شریعت مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دور ہو چکے ہیں۔ ہمیں کسی چیز کی خبر نہیں ہے، دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، قبر کیا ہے، حشر کیا ہے، میزان کیا ہے، پل صراط کیا ہے، جہنم کیا ہے، جنت کیا ہے، کوئی صرف نام جانتا ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ اگر اللہ کی قسم جس بندے کو یہ خبر ہو جائے قبر کسے کہتے ہیں تو نیند ہو جائے گی اس کی، وہ سو نہیں سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب کسی مردے کو قبر میں لٹایا جاتا ہے وہ ایک وحشتناک اندھیری کوٹری ہوتی ہے جہاں روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے، مگر وہی بندے خدا جو راتوں کو جگ کر کے خدا کی عبادتیں کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، وہ نماز قبر میں روشنی بن کر کے آئے گی۔ سبحان اللہ، وہ نماز قبر میں روشنی بن کر کے آئے گی۔ مسلمانوں آپ سوچیں ذرا سا، آپ نماز کی پابندی کریں، نماز کو قائم تو کریں۔ آپ جانیے قیامت میں سب سے پہلے اس سے سوال کرے گا اللہ تعالیٰ، وہ یہ کہے گا کہ روز محشر کی جا گداز بود اولی کوشش نماز بود کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کسی شے کے بارے میں نہیں پوچھے گا، اگر قیامت میں آپ سے مجھ سے پوچھے گا تو میری نمازوں کے بارے میں پوچھے گا۔ اس لیے مسلمانوں گناہوں سے توبہ کیجیے، جو بے نمازی ہیں وہ نمازی ہونے کا وعدہ کیجیے رب کی بارگاہ میں، اور اپنی عاقبت کو اچھا کیجیے، اپنے علماء کی قدر کیجیے، آپ اپنے علماء کی باتوں پر چلنے کی کوشش کیجیے۔ یہ علماء آپ کو دین کی بات بتاتے ہیں، آپ کو شیطان سے دامن چھڑانے کو کہتے ہیں، آپ کو جھوٹ سے دامن چھڑانے کو کہتے ہیں، آپ کو چغلی سے دامن چھڑانے کو کہتے ہیں، آپ سے آپ کے لیے ہی کہتے ہیں، آپ کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ یہ حکم وہ مولوی کا نہیں ہے بلکہ زبان اس کی ہوتی ہے، حکم خدا کا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ مولوی کہہ رہا ہے، بلکہ یہ سوچیں یہ مولوی جو بول رہا ہے یہ خدا کا کلام بول رہا ہے، یہ اچھائی کی دعوت دیتا ہے، برائی سے ہمیں منع کرتا ہے۔ یہ مولوی کا کام نہیں ہے بلکہ یہ حکم خدا کا ہے، یہ مولوی اسے سنا رہا ہے، پڑھ کر کے سنا رہا ہے۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا اپنے بزرگوں سے، اپنے دوستوں سے، اے میرے بھائی اگر آپ ابھی بیدار ہیں آپ آئیے اور خدا کے لیے مسجد کو چلے آئیے، اور میں پھر عشق مصطفیٰ میں 2 شعر پھر پڑھوں گا انشاءاللہ، آپ سنیں تو صحیح، ہاں میرے بعد آپ پڑھیں گے آپ انشاءاللہ۔ 2 شعر آپ سنیں، رات کا سناٹا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرے رسول مجھے دیکھ رہے ہیں، ہم سنیوں کا عقیدہ ہے حاجی صاحب، سمجھ گئے؟ تو یہاں پہ میں اپنے رب کے لیے، اپنے رسول کے لیے ذکر کرتا ہوں، اور سنیں کہ جب آپ قبر میں جائیں گے، حشر میں جائیں گے، جب کوئی آپ کا پرسان حال نہیں ہوگا تو کون آئے گا؟ دنیا میں تو کوئی نہیں آئے گا۔ تو کسی نے کہا کہ جب کوئی بندہ ہمارے جیسا قبر میں جائے گا تو ہم کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں دنیا میں تھا تو بھی وہاں کوئی اپنا نہیں تھا، ہے نا؟ جیسے آج دنیا میں ہے، آپ کوئی اپنا تلاشیے، آپ کو ملنے والا نہیں ہے۔ آپ سنیں
کسی نے دنیا ہی میں کیا کہا ہے کہ دنیا میں کیا ہے کہ آؤ مدد کو یا نبی دشمن زمانہ ہو گیا. مست ہو جاتے ہیں ہمارے عالم صاحب ہے نا. آؤ مدد کو یا نبی دشمن زمانہ ہو گیا کہ آؤ مدد کو یا نبی دشمن زمانہ ہو گیا کہ آؤ مدد کو یا نبی ارے دشمن زمانہ ہو گیا دشمن زمانہ ہو گیا کوئی نہیں ہے میرا یہاں اپنا بیگانہ ہو گیا ہر کوئی نہیں ہے میرا یہاں اپنا بیگانہ ہو گیا. آؤ مدد کو یا نبی دشمن زمانہ ہو گیا. اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ آؤ مدد کو یا نبی دشمن زمانہ ہو گیا. یہ پیدا ہوئے جب حضور ارے کفر روانہ ہو گیا. یہ پیدا ہوئے جب حضور کفر روانہ ہو گیا. یہ پیدا ہوئے جب حضور ارے کفر روانہ ہو گیا کفر روانہ ہو گیا. ارے پیارے نبی کے نور سے روشن زمانہ ہو گیا. پیارے نبی کے نور سے روشن زمانہ ہو گیا. یہ پیارے نبی کے نور سے روشن زمانہ ہو گیا. آؤ مدد کو یا نبی دشمن زمانہ ہو گیا. آؤ مدد کو یا نبی دشمن زمانہ ہو گیا. کہ آؤ مدد کو یا نبی آؤ مدد کو یا نبی اے دشمن زمانہ ہو گیا. کہ کوئی نہیں ہے میرا یہاں اپنا بیگانہ ہو گیا. کہ کوئی نہیں ہے یہاں میرا اپنا بیگانہ ہو گیا. اچھا